الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. کہاں میں قیامت ہے ذات گراں کی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں قیامت ہے ذات گراں کی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ غبار کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر ہے احتسابی، کبھی دشمنوں سے کسی کلامی. کبھی دوستوں پر نظر ہے احتسابی، کبھی دشمنوں سے شیریں کلامی. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی. یہ آنسو جو آنکھوں سے میری روائیں، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے. یہ آنسو جو آنکھوں سے میری روائیں، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے. مجھے مل گیا جام صہبائے کوثر، تیرے کام آئی میری دشت ناکامی. فقیروں کو کیا کام تبلو عالم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی. فقیروں کو کیا کام تبلو عالم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی. اباؤں بباؤں کا میں کیا کروں گا،
عطا ہو گیا مجھ کو تاجے غلامی، اباؤں اباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاجے غلامی، کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ ساری نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا اور پھر اپنی یاد کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں جس پہ فضل فرماتے ہیں پھر اس کو اپنے دین کی طرف، اپنی یاد کی طرف، اپنی بندگی کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دنیا میں معاملہ ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کو مال میں ترقی ہو گئی، جس کو کاروبار میں ترقی ہو گئی، جس کو کوئی اچھا عہدہ مل گیا تو کہتے ہیں جی اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کئی ساتھی تعارف کراتے ہیں نا، یہ پہلے بڑا غریب آدمی تھا پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اللہ جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں پھر اس کو کس طرف موڑتے ہیں؟ اس کو اپنی بندگی کی طرف موڑ دیتے ہیں، اس کو اپنی یاد کی طرف موڑ دیتے ہیں، اس کو اپنی عبادت کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کی عبادت کی طرف رجوع ہو گیا، اللہ کی یاد کی طرف رجوع ہو گیا، پھر وہ سمجھ لے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ورنہ دنیا میں ترقی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں ایسی مخلوقات کو ترقی دی جو اللہ کو مانتی نہیں تھی، ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے ترقی دی ہے دنیا کے معاملے میں جو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنی یاد کی توفیق، اپنی عبادت کی توفیق، اپنی طرف رجوع یہ اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں پھر اس کو اپنی یاد کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ بغیر محبت کے ممکن نہیں ہے۔ کسی سالک کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں اللہ 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 کرتا ہوں، اس کا کیا نفع ہے؟ مجھے تو کوئی جواب نہیں آتا، میری تو کوئی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی۔ ساتھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا، کوئی کہتا ہے جی میرا دل دھڑکتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ کوئی میرے جیسا بیچارہ فقیر تھا جس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس نے کہا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ اللہ اللہ کرنا کوئی نفع والی بات نہیں ہے۔ اگر نفع والی بات ہوتی تو میرا بھی دل دھڑکتا، مجھے بھی یہ کیفیت ہوتی، مجھے بھی وہ کیفیت ہوتی، مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ مجھے اللہ اللہ کرنے کا کوئی نفع محسوس نہیں ہوتا، کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی میری کیفیت نہیں بدلتی، تو کیا کیا؟ اللہ اللہ کو چھوڑ دیا کہ جس کا تو کوئی نفع نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا اللہ اللہ کرنا یہ نفع مند ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔
خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کہا اللہ کے بندے تم نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا. کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے اس کا کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا تھا. مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرا اللہ اللہ کرنا یہ اللہ کو قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. کہا اللہ کے بندے جب تو زبان سے ایک دفعہ اللہ نکالتا ہے اگر اللہ کو پسند نہ ہو تو تمہاری زبان سے دوبارہ اللہ نہ نکلے. اللہ اس اللہ کہنے کو قبول کرتے ہیں تو تمہیں دوبارہ توفیق ہو. یہ نماز پڑھنا اللہ ہماری نماز کو ایک کو قبول کرتے ہیں تو دوسری نماز کی توفیق ہوتی ہے. ایک نیکی کو قبول کرتے ہیں تو دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. وہ کہتا ہے جی اس عمل کا کوئی نفع نہیں ہے, اس عمل کا کوئی نفع نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ اللہ دل کو ہرا کرتا ہے, یہ اللہ اللہ دل کو تازہ کرتا ہے. جو ذاکر ہے جس کو اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دی ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے. کچھ دن اس دل کو پانی نہیں دے گا یہ ویران ہو جائے گا, یہ وسوسوں کا گھر بن جائے گا, یہ خشک ہو جائے گا. یہ اللہ کی یاد کی مجلس, یہ ذکر کی مجلس میں چھوڑ کے دیکھ لیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک دفعہ نہیں آئیں گے, دو دفعہ نہیں آئیں گے, تین دفعہ نہیں آئیں گے, یہ دل خشک ہو جائے گا, دل تنگ ہو جائے گا, دنیا میں مستغرق ہو جائے گا. یہ اللہ کا نام جو ہے یہ دلوں کو ہرا کرتا ہے. جیسے درخت سوکھ جائے تو یہ بارش کا موسم ہے, جب پودے کے اوپر فوار پڑتی ہے پودے کیا ہوتے ہیں, نکھر جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں, سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. ایسے یہ اللہ کا نام ہے, یہ اللہ کا نام دلوں کو ہرا کر دیتا ہے. جس کا دل دنیا نے خشک کر دیا ہو, دنیا نے تنگ کر دیا ہو. ہم سمجھتے ہیں آسائشیں جو ہیں دل کو کھلا کرتی ہیں, یہ غلط سوچ ہے. آسائشیں دل کو تنگ کرتی ہیں. میں رسمن بات نہیں کر رہا. دنیا میں سب سے زیادہ آسائشیں جس قوم کے پاس ہیں وہ جاپان ہے. امریکہ میں بھی وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں ہے جو جاپان کے اندر ہے. جتنی آٹومائزیشن جاپان کے اندر ہے کسی ملک میں نہیں ہے. ہر چیز آٹو پہ ہے, ہر چیز سسٹمیٹک ہے, ہر سہولت ہے دنیا کو. ان کی سب سے زیادہ سہولت ہے, سب سے زیادہ آٹومیشن ہے, لیکن سب سے زیادہ دل تنگ ہے. آپ گوگل آج کل سب نوجوانوں کے پاس نکال لیں, دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو جاپان کے اندر ہے. بھئی آسائش مل گئی نا, دنیا مل گئی, نہ وہاں پانی کا مسئلہ ہے, نہ گیس کا مسئلہ ہے, نہ روزگار کا مسئلہ ہے, نہ چوری چکاری ہے, نہ کوئی اور دنیا کا کوئی پریشانی ہے. پھر تو ان کے دلوں میں سکون ہونا چاہیے تھا, اطمینان ہونا چاہیے تھا. لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں, اس لیے کہ دنیا دل کو تنگ کر دیتی ہے, آسائش دل کو تنگ کر دیتی ہے. یہ مادیت جو ہے, یہ جو اسباب ہیں یہ دل کو تنگ کر دیتے ہیں. اور اس کا شریعت سے ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ سب کو چھوڑ کر ایک الگ بس اللہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اللہ کی بس اللہ کی یاد. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سالک جو ہے, جو فقیر ہے, جو کہتا ہے میں سالک ہوں, میں ذاکر ہوں, میں فقیر ہوں, وہ اپنا کچھ وقت خلوت کے لیے رکھے. یہ مادیت, یہ لوگوں کا ہجوم, یہ اسباب کا ہجوم, یہ موبائل اور یہ گھر والے اور ساری تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایک کمرہ مختص کر لے, یا 1 گھنٹہ 2 جتنا اس کو فرصت ہو وہ آرام سے بیٹھے, پھر وہ ہو اور اللہ کی یاد ہو, وہ ہو اور اللہ کی ذات ہو. پھر یہ موبائل نہیں لے کے جانا کمرے کے اندر,
بس سر جھکا کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا ہے. جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نور اس کے دل کے اندر آئے گا، پھر یہ دل ہرا ہو جائے گا، یہ دل روشن ہو جائے گا. جیسے درخت سے پتے نکلتے ہیں نا، ایسے اس دل سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں. یہ جو ہماری طبیعتوں میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، دنیا گھس گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسباب پر بہت زیادہ توقع کر دی ہے. مادیت کے اندر ہم گھس گئے ہیں، ہر وقت کام، ہر وقت جھنجھٹ، ہر وقت پریشانی. اگر نماز نہیں پڑھی تو دھیان اس طرف ہے جی میں جلدی سے ختم کروں، مجھے کوئی کام کرنا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے. یہ کام تو موت تک ختم نہیں ہوں گے. ابھی مغرب سے پہلے ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی تھی نا، زیادہ ساتھی 40 سے اوپر 50 تک پہنچ گئے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ اب اطلاع آتی ہے جی فلاں چلا، ہم سے جو اوپر کی پیڑھی ہے، ہمارے والدین، چچا، اس طرح ہم سے جو اوپر کی پیڑھی ہے، اب کیا خبریں آتی ہیں جی فلاں فوت ہو گئے ہیں، فلاں دوست کے والد فوت ہو گئے، فلاں کے چچا فوت ہو گئے. ہم سے اوپر کی پیڑھی کی خبریں آتی ہیں کہ جی رخصت ہو رہے ہیں. تو ہماری خبروں میں بھی زیادہ وقت نہیں ہے. 10 سال 20 سال میں ایک اوسط بات کر رہا ہوں، ویسے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ایک اوسط بات جو ہے، اب اگلی باری کس کی ہے؟ ہماری پیڑھی کی ہے. پھر ہمیں یہ خبریں ملیں گی جی فلاں دوست فوت ہو گئے، فلاں احباب فوت ہو گئے، فلاں کزن فوت ہو گئے، فلاں بھائی فوت ہو گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ موت کی طرف جا رہے ہیں. ہر گزرتا دن موت کی طرف جا رہا ہے. اور موت کس چیز کا گھر ہے؟ قبر کس چیز کا گھر ہے؟ تنہائی کا گھر ہے. کوئی مادیت نہیں ہے. جو دنیا میں اللہ کو راضی کر لے گا، جس نے دنیا میں اللہ سے لو لگا لی، پھر قبر میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. دنیا میں اسباب سے جان چھوڑ لی، قبر میں آسانی ہو جائے گی. وہ ہم کہتے ہیں کوئی فوت ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں صاحب جی فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. مرنے کے بعد تو سارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. کامیابی تو جب ہے جب زندگی میں اللہ کو پیارا ہو جائے، زندگی میں اللہ کو پیارا ہو جائے، مال و اسباب یہیں پہ چھوڑ جائے. یہ جس دن موت کا فرشتہ آئے گا، یہ سارے اسباب یہیں چھوڑ کے چلے جانے ہیں. وہ ایک شاعر نے ایک تمثیل لکھی ہے، کہنے لگا میں دنیا میں مال جمع کرتا رہا کہ میری کام آئے گا. مال بھی جمع کیا، اولاد بھی پالی، گھر بار بھی لیا، گاڑی رکشہ بھی لیا، چیزیں بھی لی، کوٹھیاں بھی لی. کیوں؟ میرے کام آئے گا. کہا ایک دن موت کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا اب چلو. میں نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، جو سامان میں نے اکٹھا کیا ہے میں اس سامان کو اٹھا لوں. کیوں؟ کہ یہاں کی زندگی تو 50 سال 60 سال 70 سال ختم ہو گئی، اب تو دائمی زندگی ہے، آگے کی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر ہم آسائشوں کو ڈھونڈتے ہیں. 60 سال کی زندگی کے لیے ہم آسائشوں کو جمع کرتے ہیں. جس کے پاس پنکھا ہے وہ کہتا ہے جی میں پیسے جمع کر کے اے سی لگوا لوں. کیوں؟ آسائش ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. جس کے پاس اے سی ہے وہ کہتا ہے سینٹرل ایئر کنڈیشن ہو جائے. جو پیدل جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا مال جمع کر کے بائک لے لوں. جس کے پاس بائک ہے وہ کہتا ہے میں گاڑی کس لیے؟ آسائش کے لیے، تاکہ میری زندگی آسائش کے ساتھ گزر جائے، سکون کے ساتھ گزر جائے. تو یہ 50 60 70 سال کی زندگی کے سکون کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. جب یہاں سے جانے کے بعد ہم جانتے ہیں ہمارے گھر میں جو آسائش ہے، قبر میں ایسی آسائش ہوگی کہ قبر ہمارے بستر کی طرح آرام دہ ہوگی. ہم بستر کے لیے آسائش کو ڈھونڈتے ہیں، تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے پھر اس میں آسائش کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اور اس میں آسائش کس چیز سے آئے گی؟ وہ اللہ کی یاد سے آئے گی، اللہ کی بندگی سے آئے گی، اللہ کی عبادت سے آئے گی. جو دنیا میں جس کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گیا، پھر تو موت صرف منتقل ہونے کا نام ہے. پھر موت صرف منتقل ہونے کا نام ہے، اس جہان سے اس جہان میں. جس کا اس جہان میں اللہ سے تعلق بن گیا، پھر وہ جہان تو ہے ہی اللہ کا. جہان تو یہ بھی اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے یہ اسباب کے تحت رکھا ہے، وہ تو بغیر اسباب کے ہے.
تو جس نے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا تو جب بھی وقت ملے تھوڑا سا وقت اپنے لیے تنہائی کے لیے نکالیں. یہ سارا دن اسباب میں نہیں پھنسے رہنا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پھر اپنے آپ کو بالکل پرسکون اور ڈھیلا چھوڑ کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، جس کو سلوک کی زبان میں بزرگوں کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ. مراقبہ یہ چیز ہے، یہ اپنے اوپر کوئی زبردستی کی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اسباب کو نکال دیا، بس اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا. اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں نے بہت گناہ کیے. انسان بہت گناہ کرتا ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، دانستہ بھی نہ دانستہ بھی. یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. اور جتنی دیر اس کیفیت میں بیٹھے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، بس اپنے دل کو پرسکون کر لے. پھر دیکھے جب وہ اس کا اگلا دن ہوگا، اپنے دل کو دیکھے اس کے دل میں سے کیسا اطمینان اس کے دل میں آئے گا، کیسی محبت اس کے دل کے اندر آئے گی، کیسا سکون اس کے دل کے اندر آئے گا. اپنے دل کو اللہ کے سامنے تو رکھے. دنیا کی جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے، فریج خراب ہو جائے، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ بنانے والی کمپنی کے پاس. واشنگ مشین خراب ہو جائے، بنانے والی کمپنی کے پاس. گاڑی خراب ہو جائے، بنانے والی کمپنی کے. یہ دل بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے. ہم جو تھک گئے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، دنیا نے ہمیں جکڑ لیا ہے، تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ بنانے والے کے پاس. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہر کام کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، پھر اللہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں دنیا میں پھنسا دیتا ہے. روایات میں آتا ہے نا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے پھر اللہ اس کو دنیا میں پھنسا دیتا ہے. پھر چاہتے ہوئے بھی وقت نہیں ملتا ہے. پھر ایسی دنیا مسلط ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے ہم کماتے ہیں، 20 گھنٹے ہم کماتے ہیں، پھر پورا نہیں پڑتا ہے. پھر پورا نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں اس کام میں پھنسا دیا ہے. ہم نے اللہ کی یاد سے دل کو موڑ دیا، منہ کو موڑ دیا. اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پھنسا دیا. اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نام کے لیے وقت نکالیں، اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالیں. صرف ہفتے بعد اس مجلس میں آنا نہیں ہے، یہاں بھی آنا ہے، لیکن روز وقت نکالنا ہے، اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت جب بڑھتی جائے گی، پھر ہر وقت دل اللہ کی بارگاہ میں. یہ ہاتھ ہے، یہ اللہ نے کسی کام کے لیے بنائے ہیں، پاؤں کسی کام کے لیے ہیں، زبان کسی کام کے لیے، اسی طرح دل بھی کسی کام کے لیے. ہاتھ کا کام، ہاتھوں سے جو ہم کام لے سکتے ہیں، پاؤں سے چل سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں. اور دل سے ہم کیا کام لیتے ہیں؟ یہ دل اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ دل سے اللہ کو یاد کیا جائے. دل میں اللہ ہو، ہاتھوں سے کام ہوتا رہے، ہاتھوں سے دنیا کے کام ہو، کوئی عیب نہیں ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ کسی کام سے نہیں روکتا ہے. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل محبوب کے انتظار میں ہو، کب بلاوا ہے، کب میں چلے جاؤں. یہ تو اس ذکر کے مجلس میں تو مشق ہے تھوڑی دیر کی. یہ طریقہ ہے کہ ایسے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. کرنا تو ہر حال میں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے بس اللہ سے لو لگا لی، بس کام ہو گیا. نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. دنیا میں کوئی کسی اچھی پوسٹ پہ چلے جائیں، ہمارا کوئی جاننے والا ہوں، تھوڑی دیر بعد تعارف کراتا ہے، میں ساجد ہوں سر، میں ساجد ہوں، آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا. ہر دوسرے دن کے چلو جی فون کر لو، تعلق رہے، تعلق پہچانتا رہے. تو ایسے ہی اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا، اللہ تو پورے جہان کے مالک ہیں، تو اللہ سے کتنا تعلق بنانا ہے، ہر وقت تعلق بنانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، تعلق بنا کے رکھتے ہیں اللہ سے. یہ اللہ سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ. جیسے دنیا میں کوئی پوسٹ والا آدمی ہو، ہم 2-4 دن میں فون کر کے تعلق رکھتے ہیں،
کہ اجنبیت محسوس نہ ہو جب کوئی کام ہو. تو ایسے اللہ سے تعلق بنا کے رکھنا ہے، ہر وقت کا تعلق، ہر وقت کا تعلق. یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بے شمار امور احکام ہیں. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جن پہ جو اس کی شرائط ہے. لیکن جب بندہ قبر کے اندر جائے گا سب سے پہلا سوال ہوگا من ربو کا. حالانکہ اللہ جانتے ہیں یہ مسلمان تھا، دنیا میں یہ مسلمان تھا، لیکن سوال کیا ہوگا من ربو کا. نہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ روزے کے بارے میں. یہ سارے سوال بعد میں ہوں گے حشر میں، لیکن پہلا جو سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں جا کے تو اللہ کو بھول تو نہیں گیا، اسباب میں لگ کے اللہ کو بھول تو نہیں گیا. یہ ہم اکثر طالب علموں کو کہتے ہیں جی رٹا لگاؤ، اگر اچھے نمبر ہو تو کامیابی لگانی ہے تو رٹا لگاؤ. تو ہم نے جو نیچے جا کے امتحان دینا ہے، یہ دنیا میں رٹا ہے یا اللہ، اور جو زبان سے ذکر کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ اس کو دل سے بھی توفیق دیتا ہے، پھر اس کو دل سے بھی توفیق دیتا ہے. رجوع اللہ کی طرف ہو، دل اللہ کی طرف ہو، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں بس. اور جب دل اللہ کی طرف ہو گیا، باقی اعضاء خود بخود اللہ کی طرف ہو جائے. پھر باقی اعضاء کو کنٹرول کرنا آسان ہے. دل بادشاہ ہے، اعضاء دل کے تابع ہیں. جب دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا، پھر سارے اعضاء اس کے اللہ اللہ میں لگ جائیں گے. جب دل سیدھا ہو جائے گا، سارے اعضاء سیدھا ہو جائیں گے. تو وقت کم ہے، ہم سمجھتے ہیں وقت بہت ہے، وقت بہت نہیں ہے، وقت کم ہے. تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور یہ ویسے بھی قرب قیامت ہے، ہفتے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. آج اتوار ہے، کچھ دن بعد ایسا لگے گا جسے پھر اتوار آ گئی ہے. ہم تیزی سے موت کے قریب جا رہے ہیں، تیزی سے زمانہ قیامت کے قریب. وقت نہیں ہے، یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو آج کل سائنس بھی مانتی ہے. جتنے بڑے بڑے امیر لوگ بولتے ہیں ان سے پوچھو جی سب سے قیمتی چیز کیا، کہتے ہیں جی وقت ہے. تو یہ بڑا قیمتی ہے وقت. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کسی چیز کی ان کو ندامت نہیں ہوگی، لیکن ایک حسرت ہوگی. کس چیز کی؟ ہم نے دنیا میں وقت کو کیوں ضائع کیا، اس کو اللہ کی یاد میں خرچ کیوں نہیں کر دیا. اور ہم کہہ لگاتے ہیں، ٹھٹے لگاتے ہیں، دوستوں میں گپ شپ کرتے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ موت تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں. بہت سارے کام ہیں. حضرت توقع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امبالے کے ایک بزرگ تھے. جب حضرت کی شادی ہوئی، دلہن کے پاس گئے، چارپائی پہ بیٹھے، ایک تسبیح پڑھی، پھر فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے، جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. جو وقت کو سمجھتے تھے تو وقت نہیں ہے تمہارے پاس بیٹھنے کا، ہم جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. فضل اعمال میں بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے، روٹی کو پکاتے نہیں تھے، آٹا گوندھ کے اور گولی بنا کے اور پھانک لیتے تھے. کیوں؟ وقت نہیں ہے. جتنا وقت پکانے میں لگتا ہے میں اللہ کی یاد میں کیوں نہ لگا دوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس درجے پہ محنت کریں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وقت کو بلا وجہ ضائع کرتے رہیں بس کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ایسے غافلوں کی طرح. میرے دوستوں وقت نہیں ہے، تنگ ہے وقت. جتنا ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اتنا اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں. ایک ایک وقت کی اہمیت ہے، ایک ایک لمحے کی قیمت ہے، ایک ایک لفظ کی پکڑ ہے. ہم کچھ بھی زبان سے نکال دیتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کسی سے سوال کرتے ہیں نا کیسی طبیعت ہے، حال کیا حال ہے، انتہائی محدود الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور اگر کوئی کہہ دیتا تو حضرت ٹھیک ٹھاک ہے،
تو ناراضگی کا اظہار کرتے تھے بھائی ٹھیک تو ٹھیک ہے، یہ ٹھاک کیا ہے؟ اگر آپ کہہ دیتے ہیں حضرت میں ٹھیک ہوں تو یہ جملہ کافی ہے، ٹھاک کیا چیز ہے؟ کیوں آپ نے غیر ضروری لفظ نکالا ہے؟ یہ زبان اس لیے اللہ نے نہیں دی ہے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا نکالتے ہیں، زبان سے ہماری کیا نکلتا ہے، کیا ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، کیا پاؤں کام، کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس دنیا میں جو اللہ کو راضی کر کے چلا جائے گا وہ کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی پریشانیاں یہ اللہ کے ذکر سے ختم ہوں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارا دل اللہ کی یاد سے ہرا ہوگا، جیسے درخت پانی سے ہرے ہوتے ہیں ایسے دل اللہ کی یاد سے ہرا ہوتا ہے، اور پھر جب دل ہرا ہوتا ہے پھر سارے اعضاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تمام ساتھی، 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ صلی اللہ علیہ طہ وبارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ تمام ساتھی سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو ہے۔ تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دائیں بائیں ادھر ادھر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے۔ جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، دل اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے۔ اللہ اللہ
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ 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 قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو رب کو اپنے جلد بنا تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل
در سے آشنا ہوں آپ کی در سے آشنا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی نظر آپ کی مستی نظر آپ کی آستان پہ آئے آپ کی یاد تھی رکھے آباد رہے ہر دم مرشد تیرا مہمانہ پیتا رہوں ہر دم میں پیمانے پہ پیمانہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا مہمانہ پیتا رہوں ہر دم میں پیمانے پہ پیمانہ محفل کی رنگینی ہے دم سے فقط محفل کی رنگینی ہے دم سے فقط دکھا کر ہر دم میں چہرہ تیرا جانا دکھا کر ہر دم میں چہرہ تیرا جانا اے تشنہ لبوں آؤ پیاس اپنی بجھا جاؤ اے تشنہ لبوں آؤ پیاس اپنی بجھا جاؤ ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا
آباد رہے ہر دم مرشد تیرا مہمان، اس دل کے دھڑکنے کا انداز جو گر پھوٹے، اس دل کے دھڑکنے کا انداز جو گر پھوٹے، بتلائے کبھی کیوں کر یہ روک جو داغانا، بتلائے کبھی کیوں کر یہ روک جو داغانا، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا مہمانہ، پیتا رہوں ہر دم میں پیمان پہ پیمانہ۔ اللہ اللہ کرو دوستوں، اللہ اللہ کرو دوستوں، کے لاکھوں ہیں ہم بے کرم دوستوں، اللہ اللہ کرو دوستوں، قلب ذاکر میں دونوں جہاں منتشر، قلب ذاکر میں دونوں جہاں منتشر، اس کے دل میں لگا جام جب دوستوں، اللہ اللہ کرو جب تک دوستوں، اللہ اللہ کرو جب تک دوستوں، ایک قدم نفس پر دوسرا خود میں، ایک قدم نفس پر دوسرا خود میں، ہے یہ جنت تو صرف دو قدم دوستوں، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں، اللہ اللہ سے دل کو میسر سکو، اللہ اللہ سے دل کو میسر سکو، اللہ اللہ مٹاتا ہے ہم دوستوں، اللہ اللہ کرو دوستوں، اللہ اللہ کرو
اللہ اللہ عالم پانی سے ہوگا کچھ تیرا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا کچھ تیرا ایک دن، اور بنے گا روپ جنگل میں یہ تیرا ایک دن، اور بنے گا روپ جنگل میں یہ تیرا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا۔ کہہ رہی تھی موت یہ کیوں جینے پہ مغرور ہے، کہہ رہی تھی موت یہ کیوں جینے پہ مغرور ہے، مسافر دم نکالوں گی میں تیرا ایک دن، اے مسافر دم نکالوں گی میں تیرا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا۔ دور نظروں سے رہے گی روشنی مہتاب کی، دور نظروں سے رہے گی روشنی مہتاب کی، قبر میں تیرا ایک دن، قبر میں دیکھیں گے آنکھیں اندھیرا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا۔ اے جلالی کیوں لگائیں ہم کسی سے اپنا دل، اے جلالی کیوں لگائیں ہم کسی سے اپنا دل، ہم کو بھی کرنا ہے جنگل میں بسیرا ایک دن، ہم کو بھی کرنا ہے جنگل میں بسیرا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا۔ ایک جنازے پر میں پہنچا اور حسرت سے کہا، ایک جنازے پر میں پہنچا اور حسرت سے کہا، میں بھی مل لیتا اگر یہ اور جیتا ایک دن، میں بھی مل لیتا اگر یہ اور جیتا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا کچھ تیرا ایک دن، اور بنے گا روپ جنگل میں یہ تیرا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا۔ اللہ
دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک دنیا کی محبت سے ہمارے دل خشک ہو گئے یا اللہ پاک آپ اس کو اپنی محبت سے تر و تازہ فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک تنگستوں کی تنگستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے بچے بچیوں کو فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک نیک بنائیے دیندار بنائیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے یا اللہ پاک ہمارے جو دوست احباب بڑے دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک نیک لوگوں میں ہمارا حشر فرمائیے یا اللہ پاک ہم قافلے سے پیچھے رہ گئے قافلہ ہمارا آگے نکل گیا یا اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کے قافلے میں شامل فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں ہمت اور استقامت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک نیک مجالس میں اپنی یاد کی مجالس میں مساجد میں حضرات علماء کی خدمت میں حضرات صوفیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یا اللہ پاک اس سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ یا اللہ پاک ہمیں قائم فرمائیے یا اللہ پاک ہم میں سے جو شخص بھی جس بھی بری عادت میں مبتلا ہے
یا اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک ہم جس بھی مرض میں مبتلا ہیں، چاہے وہ جسمانی مرض ہو، کوئی بیماری ہو، یا اللہ پاک یا روحانی مرض ہو، یا اللہ پاک ہمیں اس مرض سے نجات عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے یا اللہ پاک شفا نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک اس امت میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، غیب سے ان کی نصرت فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری جماعت پر رحم فرمائیے، یا اللہ پاک سب کے قلوب کو منور فرمائیے، یا اللہ پاک ساتھی آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک سب کے قلوب کو منور فرمائیے، سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائیے، یا اللہ پاک اس مرکز کو آباد فرمائیے، یا اللہ پاک اس کی جملہ ضروریات کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقشبند کا فیض جاری ہوا، یا اللہ پاک اس مرکز کے ذریعے سے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیے، یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے، یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ پاک ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی مناجات کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ پاک ان کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک موت تک ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں زندہ رکھیے، یا اللہ پاک ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک مرتے وقت ہم سب کو پیارا کلمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جتنی بھی اپنے ہماری زندگی لکھی ہے، یا اللہ پاک اس زندگی میں ہمیں آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا، یا اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی آمین کی برکت سے یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔